بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ خاندانی خانگی زندگی خاندان جو اس وقت پاکستان میں اور ہمارے معاشرے میں انڈر تھریٹ ہے، اور ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں اس ٹائم 80,000 کیسز جو ہیں وہ مختلف عدالت ہائے دیوانی میں زیر سماعت ہیں، جو خاندانی امور سے متعلق ہیں۔ آج ہم اس اہم موضوع پہ بات کریں گے اور اس کے بارے میں بتائیں گے کہ نکاح کی انسانی زندگی میں یا ایک معاشرے میں خاندان کی کیا حرمت ہے۔ یہ زندگی ہے یا مہلت یا عمر؟ اگر یہ ہی سمجھا جائے تو پھر ان کو اصول اور قواعد پہ عمل کرنے کی شرط کے ساتھ ہی کامیاب زندگی، مہلت یا عمر کو گزارا جا سکتا ہے۔ جیسے کسی بھی میدان میں مسابقت کے امکانات ہی سے صلاحیتیں، قابلیتیں اجاگر ہوتی ہیں اور کامیابی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم اور حوا کو اس دنیا میں اسی مسابقت کے میدان میں اتارا، اور قرآن پاک کے اندر سورۃ ملک کے اندر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ مسابقت کا ایک جذبہ تو آدم اور حوا کے درمیان تھا کہ دونوں میں سے کون اپنی زندگی میں اپنے حصے کی ذمہ داریوں سے عہدہ بر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ان ذمہ داریوں سے عہدہ بر ہونے کے مراحل میں اپنے رب کی رضا کو مقدم رکھنے میں زیادہ مستعد اور ذمہ دار ہے۔ دوسرا مقابلہ آدم اور حوا یعنی انسان اور شیطان کے درمیان تھا کہ شیطان جو تھا اس کو جو اس کی سلطنت تھی، جو اس کی اللہ کے دربار میں شان تھی، اس کو چھین لیا گیا اور اس نے ایک خسارے کا سودا کر لیا۔ شیطان کا یہ مقابلہ دونوں نے مل کر کرنا ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھنا ہے، اس لیے کہ دونوں کا دشمن ایک ہی ہے، اور ایک دلچسپ اور خوشگوار دوستانہ مسابقہ دونوں اصنام کے درمیان ہے۔ اس مسابقت میں تنگ دلی، نفرت، دشمنی نہیں، بلکہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے دنیا کو آسان بنانا ہے، وسعت قلبی، محبت اور بشاشت کے ساتھ کہ دونوں کا محبوب حقیقی اور منزل ایک ہی ہے۔ جب دشمن بھی ایک ہی ہو اور منزل مراد بھی یکساں ہو تو ذمہ داریوں سے عہدہ بر ہونے کے لیے ایک دوسرے کی معاونت سے لطف و سرور آ جاتا ہے۔ عہد الست کے بعد پہلا عہد نکاح ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متعین کردہ قواعد و ضوابط کے تحت قائم کیا جاتا ہے۔ ساری انسانی معاشرت کی عمارت اسی بنیاد پہ استوار کی گئی ہے۔ اس عمارت کی بنیاد جیسی ہوگی ویسا ہی معاشرہ وجود میں آئے گا، جیسے قواعد و ضوابط اس کے ہوں گے، جیسی ترجیحات اس رشتے کو قائم کرنے اور نبھانے کی ہوں گی ویسے ہی نتائج سامنے آئیں گے۔ جانوروں اور انسانوں کی معاشرتی زندگی اور بقائے نسل کے سلسلے میں معاہدوں کا ہونا ہی دونوں کے درمیان امتیازی فرق ہے۔ معاہدوں کو ایمانداری سے نبھانے والے اور نہ نبھانے والے انسان کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ شریک زندگی کا انتخاب ہر انسان کی معاشرتی مجبوری ہے، اور مسلمان کے لیے یہ انتخاب اپنی دائمی معاشرتی زندگی کو دائمی کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے۔ یہ سوچ شریک زندگی کے انتخاب کا رخ متعین کرتی ہے اور اس کو ایفائے عہد و وفا کا حسن عطا کرتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سارے انسانی اوصاف کا امتحان اسی ایک رشتے میں مخفی ہوتا ہے۔ انسانی جذبات کے سارے اچھے برے اخلاق کے امکانات مرد اور عورت کو ودیت کیے گئے ہیں،
دونوں کو فاستبقوا الخیرات کا برابر موقع عطا کیا گیا ہے۔ دونوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وہی ایک نبی، ایک ہدایت اتاری گئی، دونوں کو ایک ہی زمین کا میدان عمل دیا گیا، دونوں کے لیے سزا اور جزا کا ایک ہی قانون اتارا گیا، دونوں کے لیے نیک اعمال کا صلہ ضائع نہ ہوگا، دونوں سے حیات طیبہ پاکیزہ حیات زندگی کا وعدہ کیا گیا، دونوں کو برابر ایک جیسی جنت کی طرف دوڑنے کی ترغیب دلائی گئی، دونوں سے ایک ہی اللہ نے اپنی رضا مندی اور دیدار کرانے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ فرق صرف اتنا ایک ہے کہ قدرت نے ہر شے کا جوڑا بنایا ہے جو ایک دوسرے کی تکمیل ہے اور مکمل کامیابی کے حصول کی واحد شکل ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی یا دونوں ہی مخالف احناف ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اس عہد سے وفا کریں جو ان کے اور رب کے درمیان ہے، جو اسی رب کے نام پہ مرد اور عورت کے لیے درمیان قائم ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بتایا، اور اس مقدس رشتے میں خیانت اور منافقت نہ کریں۔ رشتہ میاں بیوی کا ہو یا اس رشتے کی وجہ سے وجود میں آنے والے باقی سارے رشتے، اختلافات ہونا عین فطری عمل ہے۔ جہاں بھی مزاجوں کا اختلاف ہوگا یا فرائض و حقوق کی جنگ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ دونوں فریق کے بہتر عمل سے بھی احسن عمل کس کا ہے۔ احسن عمل کی کڑی عہد الت سے جڑی ہے اور یہی اپنے رب سے وفا ہے۔ اپنے رب سے بے وفائی دنیا کے ساری وفاؤں کی نفی کر دیتی ہے۔ ایک عاقل بالغ انسان کی باعزت معاشرتی زندگی کی ضمانت اس کا اپنے زوج سے عہد نبھانا ہے۔ معاشرے کا سارا فساد نکاح کے عہد میں خیانت، بے ایمانی اور بے وفائی ہے۔ جس گھر یا معاشرے میں زوجین کے درمیان عہد وفا نکاح کی پاسداری نہ رہے، وہاں باقی سارے معاشرتی معاہدوں معاملات کی پائیداری بے اصل ہو جاتی ہے۔ کھوکھلی بنیاد پہ عمارت قائم رکھنا آخر کب تک ممکن ہے؟ شیطان کا سب سے اہم ٹارگٹ یہی محاذ ہے۔ اس محاذ سے انسان کی پسپائی ایسا نقصان ہے کہ ساری دنیا کی فتح یابی بھی اس کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ عزیزان گرامی، یہی وہ آج بنیادی تنازع ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو خاندانی نظام ہے اس کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، تاکہ جو اسلامی معاشرہ ہے اس کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا جائے، مسلمانوں کو بزدل کر دیا جائے اور ان کو اپنے خانگی امور میں بری طرح سے الجھا دیا جائے، تاکہ یہ بیماری سے، غربت سے، اشتعال سے، تشدد سے فنا ہو جائیں اور یہ کبھی بھی دوبارہ جو ہے اپنے اٹھ نہ پائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ آج مغرب جو ہے وہ اپنا خاندانی نظام تباہ و برباد کر چکا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کے جو معاشرہ ہے، اس کی جو تہذیب ہے، اس کی کوئی سمت نہیں۔ وہاں پہ خودکشی عام ہے، وہاں پہ انسانوں پر ظلم اور بربریت عام ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ معاشرے بڑے اچھے اور انسانیت سے محبت کرنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو ان کے اندرونی معاملات ہیں، جو ان کے ہاں بزرگوں کے ساتھ ان کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا جاتا ہے، یا عورتوں کو آزادانہ جو ان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے تعلقات کو بنائیں۔ یہ جو خاندان ہے، یہ بیسک بلڈ لائن ہے ایک نئی نسل کی تیاری کے لیے، اس نسل کے لیے جس کا بلڈ لائن پیور ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان نے اب اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ انسانی جسم اور اعصاب سے آگے، ڈی این اے سے بھی آگے انسان کی میوٹیشن لیول تک پہنچ چکا ہے، جہاں سے اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ دنیا میں روز بروز یہ ظلم اور زیادتی کیوں بڑھتی جا رہی ہے، اور دنیا جو ہے اس تباہی اور بربادی اور بدامنی کی داستان کیوں بنتی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہیں
ان کے تعلقات میں کشیدگی ہے، ان کے تعلقات کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پہ جو دو میاں بیوی کے درمیان دراڑ پیدا کرتے ہیں۔ عہد الست جب ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور ہم نے یہ بار امانت اٹھایا تھا کہ ہم اس آزمائش پہ پورا اترنے کی پوری کوشش کریں گے، تو اس کے بعد دوسرا بنیادی جو معاہدہ تھا وہ نکاح کا تھا، اور ہم اپنی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کی بلڈ لائن کو پیور رکھنے کے لیے، ان کے ڈی این اے کو، ان کے جینیٹک سسٹم کو، اور سب سے بڑھ کر ہم ان کی جو میوٹیشن ہے اس کو پیور کرنے کے لیے ہم خاندان کے ادارے کا تحفظ کریں گے۔ اور جن میاں بیوی میں بھی اختلافات ہیں وہ اپنے اختلافات کو ختم کریں، آپس میں محبت سے اور وفا سے وقت گزاریں، تاکہ آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں، ورنہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بربادی ہوگی، اور الٹیمیٹلی یہ جو دنیا ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچے گی اور ہر طرف بد امنی پھیل جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔